ملک دشمنوں کا پاکستان کے امن پر وار، اسلام آباد G11 کچہری کے باہر خودکش دھماکہ، 12 افراد شہید، 36 سے زائد زخمی، متعدد کی حالت تشویشناک، دھماکے کے باعث گاڑی میں آگ لگ گئی، عدالت آئے سائلین اور وکلاء زد میں آئے، دھماکے کے بعد خودکش بمبار کا سڑک پر ملا، علاقے کو سیکیورٹی اہلکاروں نے گھیرے میں لے لیا، جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ سیکیورٹی ایجنسیز نے چند روز پہلے اسلام آباد میں تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا۔ دھماکے کے بعد اسلام آباد کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، ریڈ زون کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ کچہری دھماکے کے بعد پمس ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ، دھماکے میں 7 پولیس اہلکار زخمی، جاں بحق ہونے والوں میں وکیل زبیر اسلم گھمن شامل ہیں۔ زبیر اسلم گھمن سپریم کورٹ کا وکیل بننے کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کرنے کے بعد کچہری سے روانہ ہو رہے تھے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد خودکش دھماکے میں بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج اور افغانستان ملوث ہے۔ 6:45 پر افغان طالبان سے منسلک ایکس اکاؤنٹ سے کمنگ سون اسلام آباد جیسے ٹویٹس دیکھے گئے۔ لاہور پر افغان جھنڈا لہرانے اور اسلام آباد کو جلانے کی باتیں کی گئی۔ افغان طالبان رجیم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ افغان رجیم پاکستان میں کھلم کھلا دہشت گردی کا مرتکب ہو رہی ہے۔ اسلام آباد اور دہلی میں دھماکے کے پاکستان مخالف ممالک کی ملی بھگت سامنے آئی ہے۔ ایک خودکش حملہ ہوا ہے اور وہ حملہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا یہاں پہ نقصان ہوا ہے اس میں ابھی تک 12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 27 کے قریب زخمی ہیں۔ زخمیوں کا ہم علاج آلریڈی کر رہے ہیں، ہماری ٹیم آلریڈی ہاسپٹل میں موجود ہے اور جو بیسٹ فیسلٹی دے سکتے ہیں دے رہے ہیں۔ اور پرائم منسٹر خود بھی ابھی ہاسپٹل والوں سے وہ بھی بات کر رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ جو اب لوگ زخمی ہیں ان کا جتنا ہم علاج کرا سکتے ہیں کرائیں۔ افغان طالبان کو پاکستان میں دہشت گردی روکنا ہوگی، ورنہ خود دہشت گردوں کا بندوبست کریں گے۔ حملے میں جو ملوث ہوا چاہے دوسرے شہر کا ہو، کوئی معافی نہیں ملے گی۔ اس حملے میں بہت سے پیغام ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جوڈیشل کمپلیکس کا دورہ کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 12:39 پر خودکش حملہ ہوا۔ موٹر سائیکل سوار خودکش حملہ آور نے کچہری کے اندر جانے کی کوشش کی، موقع نہ ملنے پر پولیس کی گاڑی کے قریب خود کو اڑا دیا۔ بھارت خطے میں پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی پھیلانے سے باز رہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد دھماکے کی مذمت۔ دونوں حملے خطے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال ہیں، ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ بھارتی دہشت گرد پراکسیز کی پاکستان کے نہتے شہریوں پر دہشت گردانہ حملے قابل مذمت ہیں۔ نہتے اور معصوم پاکستانیوں کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ دہشت گردی کی افرید کے مکمل خاتمے اور فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے آخری دہشت گرد کی سرکوبی تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وقت آ چکا ہے کہ دنیا کو بھارت کی ایسی مذموم سازشوں کی مذمت کرنی چاہیے۔ صدر زرداری بھی خودکش حملے کی مذمت کی۔ اسلام آباد کچہری میں دھماکہ ویک اپ کال ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایکس پر پوسٹ۔ کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ پورے پاکستان کی جنگ ہے۔ اسلام آباد تک اس جنگ کو لانا کابل کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ کابل کے حکمران اس دہشت گردی کو روک سکتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کا بھرپور جواب دینے کی قوت رکھتا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بھارت اور افغانستان کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے کہا کہ دہشت گردی سے پاکستانی قوم دبنے والی نہیں ہے۔ پراکسی وار میں بھارت اور افغانستان کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے کہا کہ خودکش حملہ آوروں اور دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، یہ صرف اور صرف انسانیت کے دشمن ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر وہاب نے کہا کہ پاکستان ایک بہادر اور متحد قوم ہے، دشمن کے عزائم ناکام ہوں گے۔ وانا کیڈٹ کالج میں خارجین کے خلاف کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ کیڈٹ کالج میں ابھی بھی 3 دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع۔ 350 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، 300 موجود ہیں۔ تمام کیڈٹس محفوظ۔ تینوں خارجین کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ مسلسل ٹیلی فون پر افغانستان سے ہدایات لے رہے ہیں۔ خارج ایک عمارت میں چھپے ہوئے ہیں جو کیڈٹس کی رہائش سے بہت دور ہے۔
कैडेट कॉलेज वाना के मरकजी गेट पर खुदकुश हमले की अंदरूनी सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। धमाके से कॉलेज का मरकजी दरवाजा मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुका। पाक फौज ने कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को मार दिया था। Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. Last month, from the Afghan side, our response was firm and decisive, teaching an unforgettable lesson to those who attacked Pakistan. अफगानिस्तान को समझना होगा टीटीपी की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन करेगा। शरपसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा बने हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा इस साल मई में मशरकी सरहद पर बिला इश्तियाल जारहियत की गई। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। तरक्की के लिए अमन और सलामती नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया है। अफगानिस्तान में पुलिस एकेडमी की पासिंग आउट परेड के दौरान इश्तियाल अंगेज तरानों में पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज ज़बान इस्तेमाल की गई। इस्लामाबाद को आग लगाने और लाहौर में झंडे गाड़ने के अशार भी पड़े गए। तालिबान वजीर नूरुल्लाह नूरी ने भी 7 नवंबर को सिंध और पंजाब को धमकी दी थी। तालिबान इंटेलिजेंस से मुंसलिक डिजिटल मीडिया ने मुतादिद बार इस्लामाबाद पर हमलों की धमकी दी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की गैर कानूनी असलहे तक रसाई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का खिताब, कहा दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से खुले आम कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इन दहशतगर्द गिरोहों को खित्ते के एक बड़े तखरीबी किरदार की माली और अमली मदद हासिल है। ये दहशतगर्द तंजीमें असलहा पाकिस्तानी शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई से रोकने के लिए इक़दाम करे। आलमी बरादरी अफगान अबूरी हुकाम को उनकी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। तरमीम जो है वो मुशावरत से ही होनी चाहिए और हमेशा आइन में तरमीम जो है वो लार्जर कंसेंसस डेवलप करके की जाती है। एक इंडिपेंडेंट आइनी अदालत के क़याम का अलग से तो उस तजवीज़ पे सारों की राय ली गई, सब रहनुमाओं से गाहे बगाहे इंगेज किया और फाइनली सर ये कंसेंसस हुआ कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो कायम कर दी जाए। 27वीं आईनी तरमीम बिल कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 237 की अक्सरियत मौजूद है। आज़म नज़ीर तारिर ने कहा कि आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से की जाती है। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। दुनिया भर में आईनी मामलात की समाअत आईनी बेंच करता है। दुनिया के दीगर ममालिक में जजेस की तकरीरी जुडिशल कमीशन के जरिए की जाती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से एहतजाज और नारेबाजी की गई। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की थी। दुनिया के किस मुल्क में सदर के पास इस्तिस्ना है? कानून के सामने जवाबदा होना ही जमहूरियत है। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हम इस तरमीम को तस्लीम नहीं करते। सरबराह बाहर बैठकर तरामीम करा रहे हैं। तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। ऐसी तरामीम करा के एहतसाब से खुद को इस्तिस्ना लिया जा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस्तिस्ना लेने वाले किस मुंह से अवाम के पास जाएंगे? इस्लामाबाद में कायम तमाम मदरसे नाजायज़ ज़मीन पर बने हैं। मुल्क का तालीमी निसाब अफगान जिहाद लड़ने के लिए तब्दील किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा CIA ने पाकिस्तान का कौमी निसाब तश्कील दिया। हम आलमी ताकतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने निसाब को बदल देते हैं। इस निसाब की वजह से मुतशद्दिद ज़हनियत ने जन्म लिया। ये भी कहा कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होनी चाहिए।
اگر لوکل گورنمنٹ مضبوط ہوگی تو ہی وفاق مضبوط ہوگا۔ استثنا دیگر ممالک میں بھی صدور کو حاصل ہے۔ صدر کا عہدہ ایگزیکٹو نہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا دوہری شہریت سے متعلق ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی دور میں پارلیمنٹ کا استحقاق مشروع ہوا، کہا جب حکومت نے پیپلز پارٹی کے سامنے تجویز رکھی تو بلاول بھٹو نے فوری CEC کا اجلاس بلایا۔ بلاول بھٹو نے ایکس پر بتایا کہ وزیر اعظم آئینی ترمیم پر حمایت چاہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیا۔ پاکستان کو چلانا ہے تو MQM کی ترمیم مان نہ جائے۔ 27ویں ترمیم ابھی ادھوری ہے، بہت جلد آرٹیکل 140A کے لیے 28ویں ترمیم میں آئے گی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا نظام موجود ہی نہیں، لوگوں کو اختیار اور وسائل نہیں دیں گے تو غلط راستے پر جائیں گے۔ لوکل گورنمنٹ کے ادارے بنا رکھے ہیں۔ اور ایک مصنوعی پارلیمنٹ اور حکومت کو تشکیل دیا گیا۔ ہارے ہوئے لوگوں کو حکومت دے کر جعلی 2/3 اکثریت دی گئی۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کے میڈیا سے گفتگو کی گئی، کہا یہ وفاقی آئینی عدالت اسی منصوعی نظام کے نتیجے میں بنے گی۔ آئین سے کھلواڑ کرنے والوں اور کرپشن کرانے والوں کو قانون سے مبرا کر دیا گیا ہے۔ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم ان کو عوام کے غضب و غضب سے بچا لے گی۔ یہ پاکستان کی سالمیت، عزت اور وقار پر حملہ ہے۔